بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ العظیم۔ مہینے کے اعتبار سے ماہ محرم جو چاند کے حساب سے ہے اور جنوری یہ سورج کے حساب سے، یہ دونوں مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں۔ سورج کے حساب سے جنوری کا مہینہ ہے اور محرم کے حساب سے چاند کے حساب سے ماہ محرم ہے۔ یہ دونوں اللہ کے مہینے ہیں، یہ عیسائیوں کے مسلمانوں کے اس طرح نہیں ہے، بلکہ چاند اور سورج کے حساب سے یہ دونوں مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ماہ محرم میں 10 تاریخ جسے عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، 10واں دن، یہ تاریخی دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، ان کی توبہ اسی 10 محرم کو قبول ہوئی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جن کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ایمان والوں کو کشتی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نجات دی، وہ کشتی جودی پہاڑ پر 10 محرم پر ٹھہری اور ایمان والے جو ہے اللہ کے عذاب سے نجات ملی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے اور دریائے نیل پار کرا کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو جو نجات ملی، وہ دن بھی 10 محرم تھا۔ اور اس کے علاوہ پیغمبروں میں حضرت یونس علیہ السلام جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، تو اللہ نے 10 محرم کو ان کو نجات عطا کی۔ الغرض محرم کے 10 تاریخ جو ایک تاریخی دن ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ تو وہاں صحابہ کرام نے عرض کیا، یہاں جو مدینے کے یہودی لوگ ہیں وہ لوگ بھی یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب معلوم کیا گیا تو ان کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو نجات دی وہ 10 محرم کو، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں اس روزہ رکھنے کے شکرانے کے طور پر۔ بعد میں وہ روزہ محرم کا فرض ہو گیا، اس کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کے روزے کی فرضیت تو ساقط ہو گئی، لیکن اگر کوئی محرم کے 10 تاریخ کے روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس روزے کو علماء اکرام نے سنت قرار دیا ہے۔ تو اس طرح محرم کے 10 تاریخ ایک تاریخی دن ہے، اور اسی تاریخ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی روزے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ الغرض اس روزے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس دن 10 محرم کو روزہ رکھے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں گے۔ دوسری چیز جو ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسعت کیجیے، زیادہ خرچ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر اللہ تعالیٰ وسعت فرمائیں گے۔ یعنی روزہ رکھنا اور دوسری چیز جو ہے اپنے گھر والوں پر وسعت سے خرچ کرنا، یہ دو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ اور خاص طور سے محرم کے اس مہینے میں، پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ وہ ماہ محرم کو روزہ ہے۔ یعنی پورے مہینے میں، محرم کے پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ فرض روزہ رمضان کے بعد جو ہے اس کا مقام ہے محرم کے روزوں کی۔ تو اس طرح اگر کوئی عاشورے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہے تو ساتھ اس کے اور ایک روزہ بھی ملا لیے، تاکہ یہودیوں کے عمل کے مشابہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 تاریخ کو بھی جو ہے روزہ رکھو۔ فقہا فرماتے ہیں 10 تاریخ کو عاشورے کا جو روزہ ہے اس کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا سکتے ہیں، ملانا ضروری ہے، کیونکہ یہودیوں کے مشابہت سے بچنے کے لیے یا تو 9 تاریخ کو رکھیں یا جو ہے 11 تاریخ کو بھی 10 کے ساتھ ملائیں۔ تو اس طرح ماہ محرم ایک تاریخی دن ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، یقین کرنے کے، عمل کرنے کی توفیق دے۔